سورہ شورا سورہ نمبر 26 قرآن مجید کی ایک مکی صورت ہے۔ محمد اسد صاحب نے اپنی کتاب دا میسج آف دا قرآن میں اسے دا پوئٹس، شاعر کا نام دیا ہے۔ یہ صورت مکے کے ابتدائی دور میں نازل ہوئی جب نبی کریم کو مشرکین کی مخالفت کا شدید دکھ تھا۔ آپ کی دعوت پر لوگ ایمان نہیں لا رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود کو اس غم میں مبتلا تھے کہ شاید وہ ایمان نہ لائیں۔ سورت میں 7 انبیاء کی کہانیاں بیان کی گئی ہیں تاکہ تسلی دی جائے کہ پچھلے پیغمبروں کے ساتھ بھی یہی ہوا، انکار، مخالفت، مگر اللہ نے سچائی کو غالب کیا۔ مرکزی پیغام محمد اسد کے انداز میں۔ قرآن ایک واضح کتاب ہے جو سب کو سمجھ آ سکتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غم نہ کرو، اللہ جسے چاہے ہدایت دیتا ہے۔ اگر چاہتا تو آسمان سے نشانی اتار کے سب کو جھکا دیتا، مگر اللہ عقل و اختیار دیتا ہے۔ دہرائی جانے والی آیت۔ کیا انہوں نے زمین میں نہیں دیکھا کہ ہم نے کتنی قسمیں کی خوبصورت چیزیں اگائیں؟ اس میں نشانی ہے، مگر ان میں سے اکثر ایمان نہیں لاتے، اور بے شک تمہارا رب ہی غالب اور رحم والا ہے۔ یہ آیت 8 بار دہرائی گئی ہے ہر کہانی کے بعد تاکہ غور کرنے کی دعوت دی جائے۔ پچھلے انبیاء نوح، ہود، صالح، لوط، شعیب، موسیٰ کی کہانیاں بتاتی ہیں کہ انکار کرنے والوں کا انجام برا ہوتا ہے۔ شاعروں کی مذمت آخر میں۔ جھوٹے شاعر گمراہ کرتے ہیں، وہ ہر وادی میں بھٹکتے ہیں۔ صرف وہ شاعر اچھے ہیں جو ایمان لائیں، نیک عمل کریں اور اللہ کو یاد کریں۔ محمد اسد یہاں شاعری کو جھوٹی باتوں اور جذبات کی پرواز قرار دیتے ہیں جو لوگوں کو حق سے دور لے جاتی ہے۔ پہلا نقطہ، وہی بمقابلہ شاعری، سورہ کا نام۔ سورہ کے آخر میں شاعروں کا ذکر ہے جس کی بنیاد پہ اس کا نام رکھا گیا۔ محمد اسد یہاں ایک بہت اہم نقطہ بیان کرتے ہیں۔ شاعر اس دور کے شعراء محض تخیل کی دنیا میں رہتے تھے اور ایسی باتیں کرتے تھے جن پر خود عمل نہیں کرتے تھے۔ ان کا کلام محض جذباتیت پر مبنی تھا۔ وحی، اس کے برعکس قرآن کی وحی ٹھوس حقائق اور اخلاقی ذمہ داری پر مبنی ہے۔ اسد صاحب کہتے ہیں کہ قرآن انسان کو خیالی دنیا سے نکال کر عمل کی دنیا میں لاتا ہے۔ دوسرا نقطہ، انبیاء کا مشترکہ پیغام، دا یونیورسل میسج۔ اس سورہ میں حضرت موسیٰ، ابراہیم، نوح، ہود، صالح، لوط اور شعیب کے قصے بیان ہوئے ہیں۔ محمد اسد نوٹ کرتے ہیں کہ ہر نبی نے اپنی قوم سے ایک ہی بات کہی، میں تم سے اس یعنی تبلیغ پر کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر تو صرف رب العالمین کے ذمہ ہے۔ اسد کی تشریح۔ یہ جملہ ظاہر کرتا ہے کہ سچا مسلح وہ ہے جو بے غرض ہو۔ انبیاء کا مقصد اقتدار یا دولت نہیں بلکہ انسانیت کی فلاح تھا۔ حضرت ابراہیم کی دعا اور عقل۔ محمد اسد حضرت ابراہیم کے تذکرے میں ان کی اس دعا پہ زور دیتے ہیں جہاں وہ اللہ کو میرا پیدا کرنے والا، مجھے راستہ دکھانے والا اور مجھے کھانے پلانے والا پکارتے ہیں۔ اسد صاحب کے نزدیک یہ خدا شناسی کا وہ مقام ہے جہاں انسان کائنات کے ہر ذرے میں خالق کی حکمت دیکھتا ہے۔ یہ اندھی تقلید نہیں بلکہ شعوری ایمان ہے۔ چوتھا نقطہ، معجزات کی حقیقت۔ جب حضرت موسیٰ کے عصا یعنی لاٹھی کا ذکر آتا ہے تو محمد اسد اپنی مخصوص علمی روش اختیار کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے معجزات مادی قوانین کو توڑنے کے لیے نہیں بلکہ انسانی بصیرت کو بیدار کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ جادوگروں کا سجدے میں گر جانا اس بات کی دلیل تھا کہ انہوں نے ایک ایسی حقیقت کو پہچان لیا تھا جو انسانی فن سے بالاتر تھی۔ پانچواں نقطہ، قوموں کی تباہی کا سبب۔ مختلف قومیں جیسے عاد، سمود اور قوم لوط کے انجام کا ذکر کرتے ہوئے اسد صاحب بتاتے ہیں کہ ان کی تباہی صرف کفر کی وجہ سے نہیں بلکہ اخلاقی بگاڑ اور سماجی ناانصافی کی وجہ سے ہوئی۔ قوم عاد، طاقت کا غرور۔ قوم سمود، وسائل پر چند لوگوں کا قبضہ۔ قوم شعیب، ناپ تول میں کمی، معاشی بددیانتی۔ محمد اسد کے مطابق یہ
سورہ ہمیں پیغام دیتی ہے کہ نمبر 1، حق کی آواز ہمیشہ سادہ اور بے غرض ہوتی ہے، جبکہ باطل جیسے گمراہ کن شاعری یا پروپیگنڈا صرف الفاظ کا گورکھ دھندا ہوتا ہے۔ دوسرا، انسانی تاریخ گواہ ہے کہ وہی قومیں بچیں جنہوں نے اخلاقی ضابطوں کو اپنایا، اور وہ مٹ گئیں جنہوں نے صرف مادی طاقت پہ بھروسہ کیا۔ تیسرا، ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ انسان جو کہے اس پر عمل بھی کرے۔ اسد صاحب لکھتے ہیں کہ اس سورہ کا بار بار دہرائے جانے والا جملہ بے شک آپ کا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی، یہ ظاہر کرتا ہے کہ اللہ کے پاس سزا دینے کی پوری قدرت ہے، لیکن اس کی رحمت ہمیشہ اس کے غضب پر غالب رہتی ہے، اس لیے وہ قوموں کو سنبھلنے کی مہلت دیتا ہے۔